مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت معلما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں. میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک چیز کا حقیقی مالک ہے. وہ جس کو چاہتا ہے رفعتیں دیتا ہے، عزتیں اور بلندیاں دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اپنا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں بناتا. جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسالت دیتا ہے. اللہ رب العزت ساری کائنات کا مالک ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور خود فرما دیتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے. جسے چاہتا ہے موسیٰ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے مصطفیٰ بناتا ہے. ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے. تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں. صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر، بالخصوص سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب انیس بے کساں چارہ ساز درد بندہ رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لہلا رخاں پناہ بے کساں شفیع مجرماں وکیل عاصیاں ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کی قدرت نے جنہیں تمام مخلوقات میں افضل بنایا. آئیے اسی دربار میں جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر. آج شب جمعہ ہے، ایک درود شریف میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم.
میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا، مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، یہی کہتی ہیں بلبلے باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل مبارک میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، مجھ سے پیشتر آپ نے علامہ نوشاد احمد قادری صاحب سے ان کی حاضری سماعت کی، اور بڑی چالاکی کے ساتھ وہ اپنی حاضری پیش کر کے مختصر انداز میں کرسی کے پیچھے تشریف فرما ہو گئے۔ حالانکہ چاہت تھی کہ ان سے کچھ اشعار سنے جاتے، کچھ اور باتیں سنی جاتی۔ اس سے پیشتر آپ نے ہندوستان کے مشہور ثنا خواں شہزادہ غوث اعظم برادر ذی قدر سید عبدالقادر صاحب اشرفی سے بہت دیر تک نعتیں سماعت فرمائی اور محظوظ ہوئے۔ مولانا انیس صاحب شروع سے محنت کر رہے ہیں، مولانا سلیم صاحب اپنی نگاہ توجہ سے پوری محفل کو مشرف فرما رہے ہیں۔ مفتی اشفاق گوری صاحب سے آپ نے ان کی نصیحتیں سنی۔ غرض کے جلسہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ میں کچھ 20-25 منٹ آس پاس کچھ تبرکات آپ کی سماعتوں کے دسترخوان پر رکھ کر محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر آتا ہوں۔ جلسہ بچوں کی کامیابی کے اظہار کے لیے رکھا گیا۔ موقع حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کا مہینہ ہے۔ معین الدین جامی صاحب کو بھی آپ نے سنا، جس کو بھی سنا اللہ سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، سورہ بلد 30ویں پارے کی آیت۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، محبوب تم اس شہر میں ہو نا، اس لیے اس شہر کی قسم ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کے شہر کی قسم آپ کا دوست بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ شہر میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر محبوب سے پیار اتنا ہے کہ ان منحوس چہروں کو نہیں دیکھنا ہے جنہوں نے حضور سے دشمنی کی، ان خوبصورت چہروں کو دیکھا جس نے محبوب سے وفا کی، اور اصلاً محبوب کے رخ وضحا کو دیکھ کر کہا، محبوب تمہارے قدم اس زمین پر ہے نا، اس لیے قدرت اس زمین کی قسم خود یاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان لا اللہ۔ اقسم بہذا البلد، یہ آیت کریمہ تو مکی ہے، اتری ہے مکہ المکرمہ کے حق میں۔ یقیناً یہ آیت کریمہ مکی ہے، اتری ہے مکہ شریف کے لیے، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قدرت نے فاؤنڈیشن نہیں کیا کہ صرف مکہ کی قسم، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ مکہ اس لیے مکرم نہیں مانا ہم نے کہ ابراہیم کی زمین ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں کی ہم نے کہ یہاں کعبہ ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے ہم نے یاد نہیں کی کہ یہاں زمزم ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں کی کہ یہاں صفا ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہاں مروہ ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہ تاریخی شہر ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ اس کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے، اس مکہ کی قسم اس لیے یاد کی جا رہی ہے کیونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ یہاں جوان ہوئے ہیں، آپ کے قدموں کی وجہ سے محبوب ہم آپ کے شہر کی قسم یاد کر، سبحان اللہ۔ اور پھر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر سمجھا دیا، بلکہ میں آپ کو اور کھل کے بتاؤں، علماء سیر نے یہاں تک لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے جب یہ کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے محبوب تم مدینے میں ہو تو مدینے کی قسم، تم طائف میں ہو تو طائف کی قسم، بلکہ خطابت کی بات کروں تم احد کی زمین پر ہو تو احد کی قسم، تم بدر میں آ گئے ہو تو بدر کی قسم، تم ابو بکر کے کندھے پر ہو تو ابو بکر کا کندھا افضل
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا مکہ افضل، امام احمد ابن حنبل نے کہا مکہ افضل، امام محمد بن ادریس شافعی نے کہا مکہ افضل۔ لوگ مدینے کے امام محدث اس وقت کے پاس امام مالک ابن انس کے پاس گئے، کہا آپ کس کو افضل مانتے ہیں؟ کہا سارے مکہ افضل مانتے ہوں گے، میں مدینہ افضل مانتا ہوں۔ کہا مکے میں حضور پیدا ہوئے، کہا مدینے میں حضور رہتے ہیں۔ کہا مکے میں طواف ہوتا ہے، کہا وہاں کعبے کا طواف ہوتا ہے، یہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 سبحان فرشتے۔ اللہ۔ کہا وہاں حج ہوتا ہے، وہاں حج ہوتا ہے، اس کا چکر لگایا جاتا ہے۔ کہا وہاں لوگ اس کعبے کا حج کر کے حاجی بنتے، یا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر صحابی بنتے ہیں۔ حاجی ہزاروں مل کر بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہا ارے وہ ابراہیم خلیل کی بھی زمین، کہا ابراہیم کا تقدس اپنی جگہ، مگر یہاں مصطفیٰ جان رحمت سو رہے ہیں، اس لیے زمین افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اہل سنت کا عشق کہتا تھا کہ مدینہ افضل ہے، اور مسلک کہتا تھا کہ مکہ افضل ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اپنے عشق سے کوئی سودا کر سکتے ہیں، اس لیے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ختم بات ہے۔ کرو، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بلائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے۔ پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی۔ ہاں، سبحان اللہ۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا۔ اتنا متقی آدمی تھا، لیکن کہہ رہے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں غیبی کی سمائی ہے۔ اشعار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تقریر پھر کبھی کروں گا۔ ابھی حافظ توحید صاحب کی دعوت پر آیا ہوں تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر بات کو اختتام کی سرحد تک لے کر جاؤں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے، یہ حضور کا قدم ہے۔ اب اپنے پڑوسی کو کہیے گا کہ اگر کفرستان میں توحید کا یہ سورج قدم رکھ دے تو قدرت ان کے قدموں کی برکت کو دیکھتے ہوئے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کے اس شہر کی قسم یاد فرمائے، اور اس شان کے ساتھ جہاں جہاں جائیں گے وہ جگہ افضل۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مفتی صاحب ایک خوبصورت بات کی، کہنے لگے، بڑی خوبصورت بات کہنے لگے کہ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک قیمتی ہیرا، مولانا سلیم صاحب توجہ، ایک قیمتی ہیرا، اگر وہ قیمتی ہیرا 1 کروڑ کا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 کروڑ کا قیمتی ہیرا اگر وہ کسی تجوری میں رکھا ہے تو تجوری کروڑ کی ہے، کسی الماری میں رکھا ہے تو وہ الماری کروڑ کی ہے، کسی کمرے میں رکھا ہے تو وہ کمرہ کروڑ کا ہے، کسی کی جیب میں رکھا ہے تو وہ جیب 1 کروڑ کی ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے حضور تو بے مثال ہیرا ہے، جس طرح ہیرے کی جگہ بدلنے سے جہاں جہاں ہیرا گیا وہاں وہاں کی جگہ کو اس نے قیمتی کر دیا۔ ہیرے جس کے قدموں کی خیرات ہے، اس مصطفیٰ کی شان یہ ہے حضور جہاں گئے اس جگہ کو قیمتی کر دیا، بلکہ آگے بڑھ کر آپ سے کہہ دوں انہوں نے کچرے کے ڈھیر کو اپنے قدم کی برکت سے جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ 1 ارب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ مدینے کا بازار ہے، ایک غلام کو صاحب لے کر کھڑے اور بیچ رہے ہیں، مدینے کی گرمی کی تپش اور شدت ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ غلام لے کر کھڑا اور بک ہی نہیں رہا، بک نہیں رہا۔ کئی دن گزر گئے، وہ لاتا سامان لاتا اور بیچ کے چلا جاتا، لیکن غلام نہیں بکتا، باقی سارا سامان بک جاتا۔
ایک خاتون نیک کردار کی، ان کا نام سبیتا تھا، زمانہ جاہلیت میں وہ ادھر سے گزرتی تو دیکھتی وہ غلام کا مالک غلام کو لے کر کھڑا ہوا اور کہتا لے لو بھائی لے لو، لیکن کوئی لیتا نہیں۔ ایک دن وہ خاتون پہنچی اس کے پاس، یہ غلام کئی دن سے بیچ رہے ہو، بک نہیں رہا ہے، تم بھی گرمی میں پریشان ہوتے ہو، یہ بھی گرمی میں پریشان ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، میں ہی خرید لیتی ہوں۔ اس نے کہا جو خرچہ ہوا ہے اس پر میرا، جتنے میں نے خریدا ہے اور شام سے وغیرہ سے ادھر سے لے کے آیا ہوں، بس وہ سفر خرچ دے دو اور اس کا جس قیمت میں نے خریدا ہے وہ دے دو اور لے جاؤ، مجھے کچھ کمائی نہیں چاہیے، میں پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ میں آیا پکے رنگ کا تھا اور چہرے سے شکل و صورت سے گاؤں کا لگتا تھا، تو لوگ کہتے بھئی یہ کم عقل کا معلوم ہوتا ہے، اس کو خرید کے کیا کریں گے، کیا کریں گے خرید کر، اس لیے کوئی خریدتا نہیں۔ اس نوجوان خاتون کو ترس آیا اور اس نے ترس دکھاتے ہوئے پیسہ دے کر اس جوان کو خرید لیا۔ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں خریدا، بس ترس آ گیا اس پر کہ جوان بیچارہ اور اس کا مالک دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، بس اسی لیے اپنے گھر کی چھاؤں دینے کے لیے میں خرید کے اس کو اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اب اس نے گھر پایا، بیچارہ بغیر باپ کے وغیرہ کے زندگی گزارتا تھا، اب گھر ملا، کھانا ملا، سکون ملا تو دماغ کی نسیں کھل گئی، چہرے کا رنگ بھی صاف ہونے لگا، دل کی کھڑکیاں بھی کھلنے لگی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ اسی درمیان ابو حذیفہ نامی ایک بزرگ وہاں تشریف آور ہوئے اور ان کو کسی نے بتایا کہ یہ خاتون بڑی نیک ہے اور اس نے ایک جوان پر ترس کھا کے صرف خرچہ کر دیا، وہ کوئی فائدے کا غلام نہیں تھا، لیکن اس نے فائدہ نہیں دیکھا، خالی اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا پیسہ خرچہ کر دیا۔ ابو حذیفہ کے دل میں آٹومیٹک اس خاتون کی محبت مولانا سلیم صاحب پیدا ہو گئی۔ آپ جاؤ نا، اس لیے میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ ہاں توجہ ہے آپ کی؟ ہاں تو محبت دیکھ کر اس نے، ابو حذیفہ نے جب یہ بات سنی کہ ایسے بھی لوگ زمانہ جاہلیت میں رہتے ہیں، کہ میں اس سے ملاقات کر کے اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سبیتا کے پاس آیا، صاحب مکے کا تاجر، بڑا بزنس مین ہے، آپ کے کردار کو دیکھ کر خوش ہوا ہے، آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ علم کے فائدے دیکھیے گا، علم کی بات کو جوڑ رہا ہوں، تیزی سے اختتام کی منزل تک آتا ہوں۔ فوراً نکاح کا پیغام قبول کر لیا گیا، شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو غلام کی ملکہ مالکن اپنا غلام اپنے ساتھ لے کر اپنے سسرال گئی، یعنی ابو حذیفہ کے گھر اب سبیتا بھی آ گئی ہیں اور وہ غلام بھی آ گیا جس کا نام سالم ہے۔ یہ مکہ المکرمہ پہنچے، حضرت عثمان ابن عفان کے پرانے دوست تھے۔ یہ مکہ شریف میں جب اپنا پریوار لے کر پہنچے تو حضرت عثمان سے ملاقات کو گئے۔ جب سرکار عثمان سے ملاقات کو گئے تو وہ پہلے والا جو ملنے کا انداز تھا اس میں کچھ فرق سا نظر آیا، تو کہا میرے دوست عثمان، میں سالوں سے تم کو جانتا ہوں، تمہارا تھوڑا سا مزاج بدلا سا نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان نے کہا دیکھ اب تیرا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نبی آخر الزمان پر ایمان لا چکا ہوں، تو میرا دوست ہے تو تو بھی کلمہ پڑھ۔ دوستی یہ ہوتی ہے کہ خود بھی نیکی کی جائے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا جائے۔ یہ دوستی نہیں ہے کہ تو بھی نماز چھوڑ دے میں بھی نماز چھوڑ دوں۔ یہ دوستی نہیں ہے کہ مٹر گشتیاں کرنے کے لیے، پارٹیوں کے لیے تو دوستیاں ہیں، دعوتوں کے لیے تو دوستیاں ہیں، اللہ کے گھر کے لیے دوستی نہیں، وہ دوست ہے ہی نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی آخرت کی فکر کرتا ہو۔ آپ کو ہاٹ اسپاٹ نیٹ ادھار دے دے وے اس کو دوست نہیں کہتے، آپ کو جناب والا چندے میں چند روپیہ دے دے وے چند مہینوں کے لیے، یہ دوستی کی نشانی ہو سکتی ہے، مگر دلیل
یہ ہے کہ دوست آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہو، نہ میں جہنم میں جانے والے کام کروں گا نہ تجھے کرنے دوں گا، یہ دوستی ہے جناب والا۔ آپ اگر شادی کے موقعوں پر ناچنے کی کوشش کرتے ہو تو دوست ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میں بھی حسینی ہوں، تجھے بھی حسینی ہی رہنے دوں گا، یہ دوستی ہے جناب۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، عرض یہ کر رہا تھا اپنی زندگیوں میں ذرا سا دیکھا کریں کہ دوستی ہم کس حساب سے ادا کر رہے ہیں۔ دوستی کا حق مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ عثمان ذو النورین مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے پرانے دوست ابو حذیفہ کو کہا میں تو مسلمان ہو گیا۔ ابو حذیفہ نے کہا عثمان اگر بات صرف اتنی سی ہے تو چل میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس آخری نبی کی دہلیز پر لے چل جس کی زلفوں کا تو قیدی ہوا ہے، اس کی زلفوں کا میں بھی قیدی ہو جاتا ہوں۔ ابو حذیفہ بارگاہ نبوی میں پہنچے، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھا، حضور کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا، خوبصورت لبوں سے جھرتے ہوئے پھول کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی دل کو دہلا دینے والی باتیں سنی، حضور علیہ السلام کا خطاب سنا۔ اس دل نشی خطاب نے ابو حذیفہ کے دل کی دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر صحابی رسول ہو گئے۔ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سبیتا کو بتایا میں مسلمان ہو گیا، با وفا بیوی تھی، اس نے کہا جب آپ مصطفیٰ کے ہو گئے تو ہمیں بھی لے چلیے، ہم بھی مصطفیٰ کے ہوتے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ غلام بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ ان دونوں نے مسلمان ہونے کے بعد کہا اب ہم تجھے غلام نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے رسول فرماتے ہیں غلام آزاد کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، جاؤ ہم نے تجھے آزاد کیا۔ سالم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اور جب وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی ہو گئے تو انہوں نے ابو حذیفہ سے کہا آپ نے آزاد تو کر دیا ہے لیکن میں بے سہارا ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرے رشتہ دار نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ نے آزاد کرنے کے لیے کہا ہے، بے سہارا کرنے کے لیے تو نہیں کہا۔ ابو حذیفہ کے دل میں بات گھر کر گئی، دریائے رحمت جوش میں آیا اور کہا سالم آج تک تو غلام تھا مگر اب ہم حضور کی چوکھٹ کے غلام ہو گئے، تو بھی حضور کا غلام ہے، اب ہم دونوں حضور کے غلام ہیں، لہذا نہ میں تیرا آقا نہ تو میرا غلام، اب سے تو میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس لیے تاریخ نے انہیں سالم ابن ابو حذیفہ بھی کہا، حالانکہ صحیح سالم مولا ابو حذیفہ ہے، سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ بات سمجھ آئی؟ مسلمان ہو گئے تو قرآن شریف پڑھنا سیکھا، تلاوت کلام ربانی، قرآن کتنی عظمتوں والی چیز کا نام ہے، قرآن پڑھنا سیکھا۔ یاد رکھیے گا جو شروع کیا تھا جہاں سے کہ اس غلام کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، نہ کوئی یہودی خریدتا، نہ کوئی عیسائی خریدتا، نہ کوئی خریدتا، کوئی نہیں خرید رہا تھا، اس کا کوئی خریدار نہیں تھا۔ لیکن ذرا توجہ کیجئے گا، مسلمان ہو گئے، قرآن شریف پڑھنا سیکھا، قرآن کی سورتوں پر سورتیں یاد کرتے گئے۔ اللہ نے لہجہ بہت اچھا دیا تھا، قرآن پڑھتے تھے تو لوگ چلتے چلتے ٹھہر کے سنا کرتے، پھر اس کے بعد ان کی شان یہ تھی کہ وہ اس شان کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اس محبت کے ساتھ اور اس رقت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے کہ ان کی تلاوت کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا۔ کلام مجید اور بہت زیادہ کلام پاک انہوں نے یاد کر لیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قرآن مقدس یاد تھا تو اس لیے ان کو مصلی پر بڑھا دیا جاتا آگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ ابو حذیفہ نے ہجرت کی، مدینہ مصطفیٰ کی زمین ہے، مصطفیٰ والوں کی صف پیچھے کھڑی ہے، اور ان پیچھے کھڑے ہونے والوں نے عمر ابن خطاب جیسی جلیل القدر ذات بھی پیچھے کھڑی ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے اس شخص کو آگے کیا گیا جو سالم تھا، ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام۔ مصلی امامت پر جب اس شخص کو لایا گیا، یہودی ادھر سے گزرتے تھے، اور جس نے آگے بیچا تھا نا وہ دیکھ کر کہتا تھا یار یہ وہی تو غلام نہیں ہے سالم جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں بازار میں کھڑا رہتا تھا دھوپ کی شدت میں کہ کوئی اس کو خرید لے، کوئی اس کو خرید لے، کوئی اس کو خرید لے، لیکن لوگ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، خریدنا تو دور کی بات ہے۔ آج اسی غلام کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ قریشی جوان عمر ابن خطاب پیچھے کھڑا ہے
اور یہ جوان عمر کے بھی آگے کھڑا ہے، یہ کون سی چیز ہے جس نے اسے پیچھے سے آگے کر دیا؟ تو جواب دیا گیا، ایک تو نسبت مصطفیٰ ہے کہ حضور کی غلامی نے اسے پیچھے سے آگے کیا، اور دوسری بات قرآن مقدس کا تقدس اور قرآن کی عظمت ہے، کیونکہ اس جماعت میں یہ سب سے اچھا اس وقت قرآن پڑھنے والا اور سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا ہے، اس لیے روم کو لرزہ دینے والا، اس لیے عیسائیت کو لرزہ دینے والا عمر ابن خطاب کہتا ہے میں پیچھے کھڑا رہوں گا، غلام آگے کھڑا رہے گا، تاکہ دنیا جانے کہ ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سلیہ کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے۔ لوگ ترستے تھے، حسرت سے دیکھتے تھے اس جوان کو، کاش اس کی جگہ ہم ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور جوڑ دیتا ہوں اس میں، ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت اقدس میں تھوڑی تاخیر سے تشریف لائیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کہاں رک گئی تھی؟ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ 1:15 بجے بھی اتنی بیداری سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آئیے ہونے دو گے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ اتنی تاخیر سے کیوں آئی؟ عرض کیا سرکار میں آ رہی تھی نا تو کسی کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے کانوں میں وہاں ٹھہر گئی، میرے قدم خود بخود رک گئے، اس کی تلاوت سن کر ابھی آ رہی ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کریم نے جلدی سے اپنی چادر مبارک اپنے بدن پر ڈالی اور تیزی فرمائی کہ ذرا اس شخص کو سنیں جس کی تلاوت کو سن کر عائشہ صدیقہ کے قدم رک گئے۔ معراج ہے اس صحابی کی جس پر قرآن اترا ہے، وہ کسی کا قرآن سننے کے لیے جلدی فرما رہا، آئے ہائے، جس کا خود کا لہجہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ سورہ یاسین پڑھ دے تو صحابہ کی آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگتی، جس کے خود کے انداز تلاوت کی شان میں کس منہ سے بیان کروں، جن کے مقتدی داؤد کا لہجہ یہ تھا کہ وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے جناب داؤد کی زبور رک کر سنا کرتے تھے، مگر مسجد اقصی میں داؤد جیسا قاری پیچھے کھڑا تھا اور فاطمہ زہرا کا بابا آگے کھڑا تھا۔ اس لہجے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنی امت سے اس نبی امی کو پیار اتنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امی پر بھی آج کل جھگڑا چل رہا ہے، اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت شیخ الاسلام نے ایک مقام پر پہلے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کہ امی کا ترجمہ اگر ان پڑھ کرتے ہو تو نبی کا ترجمہ بھی کر کے دکھا دو۔ امی اگر عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ دوسرے لوگوں سے کہا، اگر آپ ان پڑھ کرتے ہیں تو نبی امی کا لفظ قرآن میں آیا نا، النبی الامی، تو نبی کا ترجمہ بھی کر دیجئے کہ نبی کا معنی کیا۔ اگر کریں گے کہ نبی کا معنی خبر دینے والا، تو خبر تو اخبار بھی دیتا ہے، تو کیا وہ بھی نبی ہے؟ خبر تو نیوز چینل بھی دیتا ہے، خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے، پھر کا ایک سیدھی سادھی تعریف، ایسی خبر دینے والا جیسی خبر کوئی نہ دے سکے، اس لیے ہمارے علماء نے کہا غیب کی خبریں دینے والا۔ اب آپ والے ترجمہ لے آؤ، ایسا پڑھا، ایسا ان پڑھ، نعوذ باللہ وہ ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن انہی کے مطابق اگر بفرض محال ترجمہ کر دیا جائے تو ایسا ان پڑھ جو غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ جناب والا آپ آئے تھے برائی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، عاشق کے صادق نے وہاں سے بھی حضور کا تقدس نکال، ارے یہ حضور کی شان ہے۔ امی کا معنی یہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، پھر بھی ساری کائنات کو پڑھا رہا ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، کسی نے آپ کو نہیں پڑھایا ہے مگر آپ نے ساری کائنات کو پڑھا کر معلم کائنات کا تاج بنایا۔
بات سمجھ آئی؟ اور بھی امی کے کئی معنی، امت والا نبی، ام القرا والا نبی، جانے دیں، میں پھر کبھی اس پر بولوں گا، موضوع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور ہر ایرے کو جواب دینا بھی جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بات رسول کی ناموس کی تھی تو اشارتاً عرض کرتا ہوا چل گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان عرض کر رہا، رب لم یزل نے انہیں کیا علم دیا تھا وہ کون بیان کر سکتا ہے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، سرکار مصطفیٰ کریم نے چادر مبارک جلدی سے ڈالی اور تیزی فرماتے ہوئے آئے، سالم ابھی تلاوت کر ہی رہے تھے، حضور نے خود کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنی، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اس قاری کی معراج ہے، ساری زندگی نعت کا نعت پڑھتا ہے اور اتنا ہی خیال کرتا ہے کاش ایک بار آپ سرکار خود سن لیں، ساری زندگی تو ہم نے یہاں وہاں پڑھی، لیکن کاش ایک شعر آپ خود سن لیں، آپ کا دربار ہو، آپ کی بارگاہ ہو اور کھڑے ہو کر آپ کو ایک شعر سنا دوں تو زندگی کی ساری نعتوں کی محفلیں ایک طرف، وہ ایک شعر جو حضور کو سنایا وہ ایک طرف۔ معراج تو یہی ہے نا، کیا مرتبہ پایا اس غلام نے جو کل بک نہیں رہا تھا، آج قیمت نہیں پتا چل رہی ہے کہ کائنات کا مختار خود اس کی قرت سننے کے لیے آیا۔ حضور کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت سنی، جب فارغ ہوئے نا تو حضور نے مسکرا کر شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، مجھے فخر ہے، مجھے خوشی ہے کہ اللہ پاک نے تم جیسوں کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ، نبیوں نے اس امت میں آنے کی دعا کی، اور حضور اس قرآن کو پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ قدرت نے میری امت میں تم جیسے قاری پیدا کیے۔ پتا چلا حضور والا بننا ہے تو قرآن پڑھو، علم حاصل کرو۔ حضور کی میلاد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے جو میں نے حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو میلاد کا جب موسم آوے تو میلاد کے موسم میں حضور علیہ السلام کے نام پر میلاد کی محفل سجائی جائے تو کسی نہ کسی مکتب والوں کی حوصلہ افزائی بھی کر دینی چاہیے، کسی نہ کسی ادارے والوں کی حوصلہ افزائی کر دینی چاہیے۔ بلکہ آگے بڑھوں، ہر سال کم سے کم میلاد النبی میں ایک مدرسہ نیا کھولنا چاہیے، یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ نہیں صاحب خالی ہم بسکٹ کے پاکٹ بانٹ دیں گے اس پر اکتفا ہے، نہیں، بالکل بانٹیے، آپ بسکٹ بانٹیے، گلاب جامن بانٹیے، گھیور بانٹیے، اللہ نے جس کو جتنا دیا بانٹو، سب کچھ حضور کا ہی تو ہے۔ لیکن حضور کے آنے کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علم عام ہو، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک مدرسہ ایک سال میں کھول دیجئے، یا ایک بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کہیے کہ بھائی اس کو ادارے میں ڈالو، اس کا جو خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بھی حضور کی میلاد کی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور جب سرکار کے قدم کی برکت یہ ہے کہ وہ پتھر پر رکھ دیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے، ادھر نظر کر دیں گے تو اپنے پتھر دل بھی حضور کی نگاہ ناز کی وجہ سے نرم ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بے مثال ہے، یہ حضور کی نگاہ توجہ ہے، یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ قدم رکھا جاہلوں کو عالم بنا دیا، قدم رکھا اندھیرے میں اجالا کر دیا، قدم رکھا خدا فراموش بندوں کو خدا شناس بنا دیا، قدم رکھا سسکتی ہوئی انسانیت کو مظلومیت کی رسی سے جکڑی ہوئی انسانیت کو چھڑا کر قدرت نے یہ اختیار دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے مظلومیت سے قوم کو آزاد کر دیا۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانی جھگڑے کر لیتے تھے ان کے درمیان قیامت تک کی اخوت اور محبت قائم فرما دی۔ یہ سرکار مصطفیٰ کریم کی قدموں کی برکت ہے۔ مدینہ بیماریوں کا گھر تھا لیکن حضور کے قدم کی برکت سے دارالشفا بن گیا، دارالشفا بن گیا۔ آخری بات جو میں نے بیچ میں جوش میں کہہ دی تھی کہ کچرے کی جگہ کو جنت بنا دیا، اس کو واضح کر دوں اور بات کو ختم کروں۔ یہ جہاں مسجد نبوی بنی ہے اس کے آس پاس میں مشرکین کا قبرستان تھا،
اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو جنت کی کیاری ہے اس جگہ کچرا پھینکا جاتا تھا، کچرا، کوڑا، کوڑے کی جگہ تھی یہ. بات سمجھ آئی آپ کو؟ بیماریوں کا گھر پورا شہر، کوڑا کرکٹ کی جگہ وہ. مگر حضور آئے مدینہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے. آئے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد ہوئی مدینہ مصطفیٰ میں. سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سے کہا بھئی یہاں مسجد بناؤ. مسجد بنائی گئی، حضور کا حجرہ بنایا گیا. سرکار اپنے حجرے سے نکلتے تھے، اپنے ممبر پہ جاتے تھے، ممبر سے نکلتے تھے حجرے میں آتے تھے، حجرے سے نکلتے تھے ممبر پہ جاتے تھے، ممبر سے نکلتے تھے حجرے. ایک بار کسی پتھر پر 3 بار رکھا ہے مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم نے قدم، جیسا کہ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. مقام ابراہیم پر ابراہیم قدم رکھ دیں تو اس کی سیدھ میں نماز پڑھنا قدرت واجب کر دے. جس پتھر پر حضور بار بار قدم رکھ رہے ہیں، قدرت نے فرمایا محبوب تمہارے قدم بار بار اس جگہ پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم آتے ہو مسجد، واپس حجرے میں جاتے ہو، 5 بار آنے کے لیے 10 بار زمین پر چلنا پڑتا ہے. اور تہجد کے لیے جب آتے ہو تو پھر بات ہی الگ ہے، کوئی حد بندی نہیں کر سکتا کہ کب حضور اوابین کے لیے آ رہے ہیں، کب چاشت کے لیے آ رہے ہیں، کب اشراق کے لیے آ رہے ہیں. ہاں یہ اشراق، چاشت، اوابین اب تو ایسا ہو گیا کہ ہمارے جوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور پرندے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. بات عرض کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کچرے کی جگہ سرکار نے صاف کروائی، مسجد بنوائی، اپنا حجرہ بنوایا. صبح و شام آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے. ایک دن قدرت نے اعلان کا حق دیا اور پیغمبر امن نے ارشاد فرمایا ما بین حجرتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے کمرے سے لے کر میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اس کو میں کہہ رہا تھا، کل جو مدینے کے کل جو زمین بیماریوں کا گھر تھی، کل جو جگہ کوڑے کرکٹ کی جگہ تھی، اس کچرے کی جگہ کو حضور کے قدموں کی برکت نے جنت بنا دیا. جب کچرے کی جگہ حضور کی قدم کی برکت سے جنت بن سکتی ہے تو جس علی کو کندھے پر اٹھایا تھا اسے باب العلم بنایا، جس ابو بکر کے کندھے پر بیٹھے تھے اسے ساری کائنات میں نبوت کے بعد سارے مرتبے عطا کیے. جس کو ایک نگاہ دیکھ لیا اس کی زندگی کا نقشہ پلٹا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ قدم کی برکت تھی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ہے. پتھر پر پڑے تو پتھر مار ہو جاتا ہے، احد پر آ جائے تو احد رقص کرتا ہے. بے شک. اور حضور احد پہاڑ کو ڈانٹتے ہو کہتے ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے، تو شہید ہے. عرض یہ کرنا مقصود ہے، یہ حضور کے قدم کی برکت ہے. جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. اللہ نے محبوب کے شہر کی قسم یاد کی. یہ محبوب سے محبت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے. حضور کی عمر کی قسم بھی یاد کی گئی. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. حضور کے جہاں قدم پڑے وہ جگہ بے مثال ہو گئی، اور جہاں سرکار نے سجدے کیے اس جگہ کی عظمت کی تو مثال ہی. عبداللہ ابن عمر حضور کے ساتھ آخری حج میں تھے. جہاں جہاں سرکار نے سجدے کیے نا، بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن عمر دوبارہ حج کرنے کے لیے گئے تو جہاں جہاں حضور نے سجدہ کیا تھا وہاں وہاں ابن عمر نے نشاندہی کی اور گزارش کی کہ یہاں مسجدیں تعمیر کروائی جائیں، کہ میرے حضور نے یہاں اپنی پیشانی رکھی ہے. اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیے یہ اجالا سب اسی کائنات کے اجالے کی خیرات ہے. یہ آپ کی ہماری زندگیوں میں رونقیں، یہ چہرے کھلے ہوئے مسکراہٹیں، یہ عیبوں پر پڑے ہوئے پردے، یہ عزتوں کے ساتھ ہماری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے نا، یہ حضور کی خیرات ہے کہ عیب چھپے ہیں
وگرنہ امت موسیٰ میں آئے ہوتے تو سارے معاملات پیش کر دیے جاتے کہ دن بھر کیا کرتے ہو، رات بھر کیا کرتے ہو۔ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر نے وہابیت کے تابوت پر کیل ٹھوکتے ہوئے کہا، حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، ملا جی شکر کر، وہ تیرے عیب کو چھپائے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ چل جاتا